نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے انہوں نے دیکھا. کیوں شکر؟ بعض اوقات ایک چیز ہم ناپسند کرتے ہیں اور وہی ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے. عسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں سخت ناپسند ہو اور اللہ اسی میں بہت بڑی خیر تمہارے لیے رکھے. وہ ایک محاورہ نا انگریزی کہتے ہیں کہ بلیسنگ ان ڈسگائز، یعنی یہ بھی ایک بلیسنگ ہے لیکن طریقہ اور ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا. تو الحمدللہ ہر حال میں کس کی ہم؟ کون ہے وہ؟ رب العالمین. رب کون ہوتا ہے؟ مالک، خالق، مدبر. یاد رہے گا نا، خالق، مالک، مدبر. کس کا؟ میرا اور آپ کا یا کسی اور چیز کا؟ العالمین، تمام جہانوں کا، ساری کائنات کا. عالمین کس کی جمع ہے؟ عالم کی. عالمین عالم کی جمع ہے. اور عالم کس سے ہے؟ علم سے. اور علم کس کو کہتے ہیں؟ نشانی کو. تو نشانی عالمین کیا کچھ نشانی ہے؟ اللہ کے سوا ہر چیز کیا ہے؟ عالم ہے، علم ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ خالق ہے، رب ہے، اور باقی کیا ہے؟ عالمین ہے. تو الحمدللہ تعریف کس کے لیے ہونی چاہیے؟ رب کے لیے یا عالمین کے لیے؟ رب العالمین کے لیے. اچھا ہم کیا کرتے ہیں؟ الٹ. ایسے ہوتا نا، ہر چیز کی تعریف کرتے رہتے ہیں اور جس نے سب کچھ دیا اس کو بھول جاتے ہیں. کیا یہی شکر ہے؟ یہی حمد ہے؟ نہیں، یہ نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں کسی اچھی چیز کو اپریشیٹ نہیں کرنا. تعریف کر سکتے ہیں نا، تعریف کر سکتے ہیں. وہ اللہ کی مختلف نشانیوں کو دیکھ کر اپریشیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ان سب چیزوں کو دیکھ کر کس کی یاد آنی چاہیے؟ رب کی یاد آنی چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ نے بہت بڑی حکومت دی تھی. اتنی بڑی سلطنت تھی اور اتنا کچھ تھا ان کے پاس اور اتنی چیزوں کا اختیار تھا ان کے پاس کہ اس کے بعد ایسی حکومت کسی اور کو نہیں ملی. واہ ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. انہوں نے کہا تھا اللہ ایسی حکومت دے کہ میرے بعد کسی کے پاس نہ ہو. اور باقی ان کی دعا قبول ہوگی. اس کی تفصیل آگے قرآن مجید میں آئے گی. تو ایک موقع پر جنگی گھوڑے ان کے سامنے لائے گئے تو ان کو دیکھ کر ان کا دل خوش ہو گیا. اتنے زبردست گھوڑے تھے کہ ویسے بھی گھوڑا ایسی چیز ہے، ایک ایسی اللہ کی مخلوق ہے جسے دیکھ کے آپ کے اندر ایک خاص قسم کا ولولہ اٹھتا ہے. گائے کو دیکھ کر فیلنگ اور ہوتی، بھینس کو کچھ اور، بکری کو دیکھ کے کچھ اور، بلی کو کچھ اور، چوہے کو کچھ اور، کاکروچ کو کچھ اور. تو گھوڑے کو دیکھ کر کچھ اور طرح کی فیلنگ ہوتی. اور ایک نہیں، لائن قطار بہت زیادہ زبردست قسم کے اعلیٰ ترین گھوڑے. تو ان کو دیکھ کے دل میں خوشی سمائی، ان سے ایک محبت ہوئی. تو کیا کہنے لگے؟ انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی. میں نے مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی. تو بندہ مومن کو دنیا کی کسی بھی چیز سے جو محبت ہوتی ہے اس کی بھی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی محبت. ایک تو قرآن مجید میں بندہ مومن کی شان یہ بتائی گئی ہے کہ وہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والوں کے اندر اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کے ہوتی، ہر چیز سے زیادہ وہ محبوب ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد کسی بھی چیز سے جو محبت ہوتی، خواہ وہ مال سے ہے، خواہ وہ اولاد سے ہے، خواہ وہ دوستوں سے ہے، خواہ کسی انسان سے، کچھ بھی ہے، اس کی بھی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ چاہے ایک پھول کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں مجھے پھول بہت پسند ہے، مجھے گرینری بہت پسند ہے، مجھے پہاڑوں پہ جانا بہت پسند ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. آپ دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ نہیں ہے، لیکن بندہ مومن
یہ محبت اور نفرت اور ہر چیز کیا ہوتی ہے؟ کس کے لیے ہوتی ہے؟ اپنے رب کے لیے ہوتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے من احب للہ و ابغض للہ طاع للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے کچھ دیا، اللہ کے لیے کچھ روک لیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو محبت اور نفرت اور دینا اور روکنا یہ سب کچھ کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے. اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. لیکن بندہ مومن کی محبت جو ہوتی ہے وہ عام انسان کی محبت سے مختلف ہوتی ہے. اس کی محبت ہر اس چیز سے ہوتی ہے جو اس کو رب کے قریب لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے، ہاں وہ کوئی بھی چیز ہو. تو یہاں پر ہم کسی بھی چیز کو جب دیکھ کر اپریشیٹ کریں، تعریف کریں، اس سے محبت کریں تو فوراً کس کو یاد کریں؟ رب العالمین. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جن کو دیکھ ہم حیران ہو جاتے ہیں. اور اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، طرح طرح کی خوبصورت چیزیں، اور وہ جو آپ کی آنکھیں کبھی نہیں دیکھتی تھی اب وہ اس سے بیانڈ سب کچھ ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے. وہ حیران کن چیزیں روز بروز آپ دیکھتے ہیں. تو ان سب کو دیکھ کر ایک ایمان والے میں اور ایک ایمان کے بغیر والے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ایمان والا جو ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کر اپنے رب کو یاد کرتا ہے، ہر چیز اسے رب کی یاد دلاتی ہے. تو یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ میں عالمین میں نہیں اٹکا، میں عالمین کے ذریعے کس تک جانا چاہتا ہوں؟ رب تک جانا چاہتا ہوں. الرحمن الرحیم. رحمت کیا ہوتی؟ رحمت کا لفظی معنی کیا ہے؟ دل کی نرمی. مرسی کیا ہے؟ دل کی نرمی. اور الرحمن کون ہے؟ جو سب سے زیادہ مہربان ہے. جس شخص کا دل نرم ہوتا ہے نا وہ ہر ایک پر مہربان ہوتا ہے، یا نہیں؟ ہر ایک کے لیے مہربان ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے شفیق ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے اس کے دل میں خیر ہوتی ہے جس کا دل نرم ہوتا ہے. اور جو سنگ دل لوگ ہوتے ہیں، ہارڈ ہارٹڈ ہوتے ہیں، ان کو اپنے سوا کسی سے پیار نہیں ہوتا. وہ صرف سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں. بس ان کو یہ پتا کہ ہم ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کوئی اور بھی ہے، دوسرے بھی ہیں. ایسا شخص نہ کسی کے دکھ نہ تکلیف نہ کسی کے کچھ کام آنے والا نہیں ہوتا. تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اور الرحمن میں کیا ہے؟ وسعت. رحمان کا لفظ آتے ہی کیا سوچنا چاہیے؟ وسعت، کثرت، بہت زیادہ مہربان، بھر جانے کا تصور. اور الرحیم بار بار اور تسلسل، مسلسل، ہمیشہ. پہلی طرح کی رحمت کس کے لیے؟ سب کے لیے. اور الرحیم مومنوں کے لیے، یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہوگی. تسلسل، کنٹینیوٹی ہے اس میں. مالک اور ملک میں کیا فرق؟ مالک کا کیا معنی؟ اونرشپ، اتھارٹی ہو بھی سکتی اور نہیں بھی ہو سکتی. مالک جس کے پاس اونرشپ بھی ہو اور اتھارٹی بھی ہو، اور ملک جس کے پاس اونرشپ تو ہو لیکن ضروری نہیں کہ اتھارٹی بھی ہو. یوم الدین سے مراد کون سا دن ہے؟ آخرت کا دن ہے. دین کا لفظی معنی کیا ہے؟ واٹس دا لٹرل میننگ آف دین؟ سب اپنے نوٹس بے شک کھول لیں. یہ میں صرف اس لیے آپ کے ساتھ ریوائز کرا رہی ہوں کہ اگر پچھلی دفعہ لکھنے میں کچھ رہ گیا تو کمپلیٹ کر لیجئے. جزا اور عمل دونوں کے لیے، بدلہ اور عمل دونوں کے لیے آتا ہے دین. ٹھیک ہے؟ تو قیامت کا دن یوم الدین کیوں کہا گیا؟ کہ اس دن کیا ہوگی؟ وہ بدلے کا دن ہے، جزا ملنے کا دن ہے. جی، جو کچھ ہم دنیا میں عمل کرتے ہیں وہاں اس کا بدلہ پائیں گے. نتیجے کا دن ہے. جیسے آپ سب اسکول میں گئے ہوں گے بچپن میں، تو جب ہم چھوٹے تھے اس اسکولوں میں 31 مارچ کو رزلٹ آتا تھا، تو وہ دن سب کے لیے خوفناک دن ہوتا تھا، یوم الدین ہوتا تھا. جی، اس دن انعام، جزا یا سزا جو بھی ہو کسی کا نتیجہ نکلتا تھا. اور یہ دن جو نتیجے کا دن ہے یہ آخرت کا دن ہے. جب تعریف اس کے لیے ہے، رب العالمین وہ ہے، رحمان الرحیم وہ ہے، ہمارا انجام بھی اسی کے ہاتھ میں.
رب العالمین یعنی اس نے پیدا بھی ہم کو کیا ہے اور مالک یوم الدین واپسی بھی اسی کی طرف ہے. تو پھر ہمیں یہاں کیا کرنا چاہیے, دنیا میں کیا کرنا چاہیے؟ اسی کی عبادت کرنی چاہیے, اسی کا بن کے رہنا چاہیے. ایاک نعبد, عبادت کا کیا معنی ہے؟ بندگی, اطاعت اور محبت اور تعظیم اور اللہ کے لیے عاجزی کرنا, انتہا درجے کی کامل عاجزی اور خضوع. الخضوع والتذلل عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں, لیکن اردو میں کیا؟ انتہا درجے کی عاجزی کا اظہار, اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کیا ثابت کرنا, کیا ظاہر کرنا کہ ہم اس کے سامنے کیا ہے؟ کمزور ہیں, عاجز ہیں. اور اس کی بہترین شکل کیا ہے؟ سجدے کی حالت. اسی لیے عبادات میں پہلی عبادت کون سی؟ نماز. اور عبادت آسان کام ہے یا مشکل ہے؟ مشکل کام ہے. ہر موقع پر اسی کی بات ماننا, اپنی مرضی اپنی خواہش کو پیچھے کر کے اللہ کی مرضی ماننا, یہ عبادت ہوتی ہے نا. تو یہ مشکل کام ہے, آسان نہیں ہے. تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے. بہت سے لوگ تو کہتے ہیں یہ مشکل ہے, ہو ہی نہیں سکتا. تو ہمیں کیا سکھایا گیا کہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اس لیے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ آئی ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنی عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور دعا بھی تجھی سے مانگتے ہیں. بہترین دعا کیا ہے؟ دعاؤں میں بہت کچھ مانگتے ہیں ہم, لیکن سب سے پہلے کیا مانگنے سکھایا گیا؟ صراط مستقیم. اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا ہدایت. ہدایت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہدایت ہوتی کیا؟ ہدایت کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ راستہ دکھانا, نرمی اور محبت کے ساتھ کسی کو گائیڈ کرنا, راہ دکھانا. اہدنا. ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے, کون کون سی؟ اور عمل بھی دے, علم نافعا وعملا صالحا. یہ دو لفظ لکھ لیجیے, ہدایت ایکول ٹو علم نافعا وعملا صالحا. پہلے میں سوچ رہی تھی کہ میں ریویژن نہ کروں آپ کے ساتھ, اب مجھے لگا ہے کہ نہیں ضروری ہے, کیونکہ پہلی دفعہ جب انسان سنتا ہے تو وہ اتنا اوور ویلمڈ ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ اندر بھی مشکل جاتا ہے. صراط کس کو کہتے ہیں؟ کھلا راستہ, چوڑا راستہ جس میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو, وہ تو مستقیم ہے, درست راستہ. دین کا راستہ صراط مستقیم. لیکن لفظی معنی کیا ہوتا ہے صراط کا؟ کھلا راستہ. اور مستقیم سیدھا, نہ اوپر نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں, بالکل اسٹریٹ. اور مراد اس سے کیا ہے صراط مستقیم سے؟ دین. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. وہ کون ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا؟ انبیاء, شہداء, صالحین, صدیقین. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اس کی کیا دلیل ہے کہ یہی راستہ سیدھا, یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا؟ دلیل ہے سورۃ النساء آیت 69. ہمارے خیال میں انعام یافتہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ بلسڈ اور خوش قسمت کا معیار کیا ہے؟ ہو از خوش قسمت؟ جس کے پاس مال اور اولاد زیادہ ہو, جس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوں, اتھارٹی ہو, قوت ہو, صحت ہو. تو جو ہی ہمارے ذہن میں انعام یا بلیسنگز کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں دنیا کی نعمتیں یاد آتی ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک انعام یافتہ کون ہے؟ وہ جن کے پاس آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کی رضا ہے. دنیا کی چیزیں سب کے پاس ہے. واقعی ہم اپنی دعا میں سچے ہوتے ہیں جب ہم یہ مانگ رہے ہوتے ہیں؟ یعنی سوچئے نا ذرا, ہم روز کہتے ہیں اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو راضی ہو گیا, جن پر تیرا فضل ہے.
اور پھر اس غلام پھیرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ دولت دے دے اور اولاد دے دے اور فلاں دے دے اور فلاں. What's this؟ اس کا یہ مطلب نہیں دنیا کی خیر نہیں مانگے، لیکن جو ہم مانگتے ہیں اصل انعام وہ تو ہم جلدی سے پڑھ کے چلے جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. اور اس کے بعد جو وقتی اور ٹیمپرری مسئلے مسائل ہوتے ہیں جن میں ہم الجھے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو اصل مصیبت ہم سمجھو، تو پھر سارا فوکس ہمارا صرف دنیا پہ ہو جاتا ہے. نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا نہ مانگے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم دنیا مانگتے ہیں تو ہم بہت سیریس ہوتے ہیں، بہت سنجیدہ ہوتے ہیں، وی مین اٹ. لیکن جب ہم آخرت مانگتے ہیں یا انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگتے ہیں تو اس وقت ہم ڈرتے بھی تھوڑے سے، ہے پتہ نہیں پھر کیا ہو جائے گا. تو ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی سچا ہونا چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. جن پر اللہ کا غضب ہوا ان کا راستہ نہیں چاہیے. وہ کون ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ میں نے لفظی ٹھیک ہے. اللہ کا غضب کب ہوتا ہے کسی پہ؟ جب انسان عمل نہیں کرتا تو اللہ ناراض ہوتا ہے. اور اس میں وہ ساری قومیں شامل ہیں کہ جن کو اللہ نے راستہ دکھایا تھا اور انہوں نے اس کو چھوڑ کر اپنی منمانی. شیطان بھی، اس پر بھی اللہ کا غضب ہوا نا. کتنا عبادت گزار تھا، نافرمانی کی، اپنے علم پہ عمل نہیں کیا، عاجزی ضروری. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو تین کیٹیگریز تھی. ایک وہ جن کے پاس علم اور عمل دونوں ہیں، یہ ہیں انعام والے لوگ. دوسرا کیٹیگری وہ جن پر علم ہے لیکن عمل نہیں. تیسرے وہ نہ علم ہے نہ عمل ہے. تو ایسے لوگوں کا راستہ ہم کو نہیں چاہیے. وہ سے جو بات محسوس ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ موسٹلی آپ کے ذہن میں وہ چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں جو آپ نے پہلے سے پڑھ رکھی تھی کہیں سے یا سن رکھی تھی، جو پچھلے ہفتے آپ کو بتائی گئی ہیں تھی آپ کی یادداشت میں. اور یہ ہم سب کی ایک مشکل ہوتی ہے. ہم جو باتیں سنتے رہتے ہیں اور دیر تک تو ہم اسی طرح کنڈیشنڈ ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے اوپر لیئرز چڑھتی رہتی ہیں. لیکن جب انسان کو واقعی علم کی طلب اور سچی طلب ہوتی ہے تو اس کو اوپر کی لیئرز اتارنی پڑیں گی. چلیے ہم سورۃ فاتحہ سنتے ہیں پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد.
سورۃ البقرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الزہراوین، دو جگمگانے والی صورتیں، البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو۔ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے وہ دو بادل یا دو سائبان یا دو پرندوں کے جھنڈ ہیں۔ یہ دو صورتیں قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے اوپر اس طرح چھائی ہوئی ہوں گی، شیڈ ہوگا ان کا، جیسے بادل ہو یا پرندوں کے جھنڈ ہو یا جیسے امبریلا ہو، سائبان، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ سورۃ بقرہ پڑھا کرو، اسے پڑھنا باعث برکت اور چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور باطل قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں آتا ہے، جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ قرآن پاک کی طویل ترین سورت ہے، سب سے لمبی سورت، سب سے بڑی سورت، جو 2.5 پاروں پر مشتمل، مدنی سورت ہے۔ مدینہ میں نازل ہوئی۔ سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان چلا جاتا ہے، اور آگے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی شیطان کیوں چلا جاتا ہے، شیطان کو بگانے کے لیے کیسے کیسے کام بتائے گئے۔ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے الفاظ میں کوئی منتر ہے یا کوئی ایسا جادو کی چھڑی ہے کہ ہم وہ کرتے جائیں گے اور وہ شیطان نکل جائے گا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس میں ایسے احکامات موجود ہیں کہ اگر انسان ان پر عمل کرنا شروع کر دے تو پھر شیطان ایسے لوگوں پر قابو نہیں پا سکتا، ان کے پاس نہیں رہ سکتا، چلا جاتا ہے، ڈرتا ہے ان سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الزہراوین، دو چمکنے والیاں، البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو۔ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے وہ دو بادل یا سائبان یا پرندوں کے جھنڈ ہوں، وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی، یعنی ان کو چھڑائیں گی۔ سورۃ بقرہ پڑھا کرو، اسے پڑھنا باعث برکت، چھوڑ دینا باعث حسرت، اور باطل قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یعنی جادو وغیرہ کا اثر نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں گے اور پھر اس کے بعد تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم، ذالکہ وہ، اور بریکٹ میں لکھیے یہ، ذالکہ کا اصل معنی وہی ہوتا ہے، الکتاب، کتاب، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقین کے لیے، ان کے لیے جو متقی ہیں، الذین یہ وہ لوگ ہیں، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب ساتھ غیب کے، و اور، یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ صلاۃ نماز، و اور، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، والذین اور وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو، انزل نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، الا اور کا مجموعہ ہے یہ، الا طرف کا آپ کے، و اور ما جو، انزل نازل کیا گیا، من سے قبل کا آپ سے پہلے، و اور بالآخرتی ساتھ آخرت کے، ہم وہ، یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک یہی لوگ، علی اوپر، ہدن ہدایت کے ہیں، من سے ربہم اپنے رب کی طرف سے، و اور اولئک یہی لوگ، ہم وہ، المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں۔ الفاظ کی وضاحت دیکھیے، الف لام میم، الف لام میم، ذالکہ
ذالکا اصل میں تھا ذا اور لام اور کاف، یہ تین چیزیں جو ایک جگہ جمع ہیں. ذا اسم اشارہ ہوتا ہے، اور لام اشارہ جو دور کی چیز کے لیے کیا جائے، اور کا مخاطب کے لیے یعنی سامنے والے کے لیے. ذالکا وہ الکتاب، یہاں بھی آپ دیکھیے ال اور کتاب. ال کا معنی کیا بتایا گیا تھا پچھلے ہفتے آپ کو؟ خاص دا. اور کتاب کتاب، کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو، بک. الکتاب. لا نہیں، ریبا کوئی شک. فی ہی، یہ اصل میں تھا فی اور ہی. فی اور ہی الگ الگ. فی کہتے ہیں میں، ان، اور ہی اس کے. فی ہی اس میں یعنی اس کے اندر. ہدن ہدایت، للمتقین متقین کے لیے. یہاں آپ دیکھیے کہ ایک ہے لام اور ایک ہے متقین. للمتقین پیچھے پڑھا آپ نے کہاں؟ للہ اللہ کے لیے. تو یہاں کیا ہے؟ للمتقین. اور متقین جمع ہے متقی کی، اور متقی کا لفظ نکلا ہے تقوی سے، اور روٹ ہے اس کا واو قاف. یہ الذین، یہ وہ لوگ ہیں یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں. یؤمنون کا لفظ ایمان سے ہے، اور اس کا روٹ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے لکھا ہوا حمزہ میم نون، امن سے. بالغیبی، یہاں بھی آپ دیکھیے کہ ایک بے ہے اور ایک الغیب. بے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہاں پڑھا آپ نے؟ بسم اللہ. الغیب، غیب کا جو روٹ ہے وہ کیا ہے؟ غین یا با. غیب، بالغیب غیب کے ساتھ. وا اور یقیمون، یقیمون کا روٹ کیا ہے؟ قاف واو میم. اس سے پہلے بھی کسی کا روٹ قاف واو میم پڑھا آپ نے؟ مستقیم، مستقیم کا کیا مطلب ہے؟ سیدھا، اسٹریٹ. اور یقیمون قائم کرتے ہیں، اور مراد سے سیدھا کر کے رکھتے ہیں، سیدھا کرتے ہیں. الصلاۃ، صلاۃ، صلاۃ کا روٹ ہے صاد لام واو. وا اور مما، مما اصل میں تھا من اور ما. من ما، من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور ما کا مطلب ہوتا ہے جو. تو من ما کا کیا مطلب بنا؟ سے جو، یعنی اس میں سے جو. پھر ہے رزقناہم، رزقناہم. اس میں آپ دیکھیے رزق پہلے کیا ہے؟ را، پھر کیا ہے؟ زا، پھر قاف. را زا قاف کیا بنتا ہے؟ رزق. رزق کیا ہوتا ہے؟ پروویژن، جو انسانوں کو، حیوانوں کو اپنی زندگی کے لیے چاہیے ہوتی ہیں. رزق. نا، نا کا مطلب ہوتا ہے، کہاں پڑا؟ اہدنا. ٹھیک ہے، یہ وہی نا ہے. نا کا مطلب ہے ہم. رزقنا، رزق دیا ہم نے، مطلب ہے خرچ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے اس کا روٹ نکالتے ہیں. ينفقون، نون فا اور قاف. نفق، نفق کہتے ہیں سوراخ کو. ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اپنی جیب میں سوراخ کرتے ہیں، نکالتے بھی ہیں اس کو. ينفقون. والذین، اور وہ لوگ. پیچھے پڑا الذین، کہاں پڑا؟ صراط الذین، دوبارہ آ گیا. یؤمنون، یؤمنون پہلے پڑھا، کیا پڑھا؟ یؤمنون بالغیب. اور اب یہ دوبارہ کیا ہے؟ یؤمنون بما. بما جو ہے اس کو آپ دیکھیے، بما ایک ہے بی اور ایک ہے ما. بما، بے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ. اور ما کا کیا مطلب ہے؟ جو. من ما سے جو، اور بی ما ساتھ جو. انزلہ نازل کیا گیا. اردو میں کبھی پڑھا آپ نے نازل ہونا؟ فلان نازل ہو گیا، کیا مطلب ہوتا ہے؟ آ گیا. انزلہ، اس کا آپ روٹ دیکھیے، نون زے لام. نزلہ اترنا.
بما انزل، آگے کیا ہے الیکا، الیکا بھی اصل میں تھا الا اور کا، الا اور کا، الا کا مطلب ہوتا ہے تک، طرف، اور کا مخاطب کے لیے تمہارے، آپ کے، اور الیکا کا کیا مطلب پڑھا آپ نے؟ آپ کی طرف. بما انزل الیکا، وما، وا کہاں پڑھا آپ نے پہلے؟ ولدالین، پیچھے سے جتنا ملا کے آپ پڑھیں گے بہت جلدی سیکھ جائیں گے. وا اور ماں کا کیا مطلب ہے؟ جو، وا ماں اور جو. اب آپ دیکھیے ماں کتنی دفعہ آ چکا ہے، من ماں، بی ماں، وا ماں، ٹھیک ہے. جو، انزلہ اگین اتارا گیا، من سے، پیچھے پڑ کہاں؟ مما. قبل کا قبل کس کو کہتے ہیں؟ ہاں اس کا روٹ ہے قاف بے لام، اور کا کس کے لیے ہے؟ مخاطب کے لیے. شابش، الیکا کی طرح، قبل کا، ومن قبلک، وبالآخرتی، بے کا کیا مطلب ہے؟ ساتھ، اور آخرت کس سے ہے؟ آخر سے. آخر کس کو کہتے ہیں؟ آخری، لاسٹ. تو یہ کیا ہے؟ آخری دن کون سا؟ قیامت کا دن. بالآخرتی ہم وہ، یوقنون یقین رکھتے ہیں، اور یوقنون کا جو روٹ ہے وہ ہے یہ قاف نون، یا قاف نون، یوقنون. اولئک، اولئک کا معنی ہوتا ہے یہی لوگ. الا، الا کا کیا مطلب ہے؟ اوپر. پیچھے پڑا، پیچھے پڑا آپ نے کیا؟ کہاں؟ علیہم، الا اور ہم تھا. الا کا مطلب ہوتا ہے اوپر. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اولئک علی ہدن، ہدن پڑھا، ہدن للمتقین. من پڑھا سے، ربہم رب پڑھا آپ نے، ہم ان کے، ہم اور ہم ایک ہی چیز ہے. ربہم اصل میں کیا ہے؟ رب اور ہم. واولئک اور یہی لوگ، ہم وہ، المفلحون کس کی جمع ہے؟ المفلح کی. المفلح، مفلح کا لفظ جو ہے فلاح سے ہے. مفلح، فا لام ہا، فا لام ہا، فلاح کہتے ہیں کامیابی، اور مفلح کہتے ہیں کامیاب ہونے والے. ٹھیک ہے. کسی کو اگر کوئی لفظ سمجھ نہ آیا ہو، کسی چیز میں کچھ مشکل پیش آئی ہو، پوچھ لیجئے، ورنہ میں یہ ابھی دہراؤں گی بھی صحیح. تلاوت اور اس کا معنی بھی، کیونکہ تلاوت عربی زبان میں صرف ریڈنگ کو نہیں کہتے، اس میں غور و فکر اور معنی پڑھنا خود ہی شامل ہے. ہم لوگوں نے صرف آدھا کام کیا ہے نا، جن کی زبان عربی نہیں، اور قرآن تو آیا بھی سمجھنے کے لیے. بسم اللہ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا
إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لوگ ایسا کیجئے الحمدللہ ہمارا ورڈ انالیسز جو ہے اور ٹرانسلیشن سورہ البقرہ آیت نمبر 1 to 5 ہم نے کمپلیٹ کی ہے. آپ لوگ 10 منٹ کا تھوڑا فریش ہو جائیے, موو اراؤنڈ کریں, تھوڑا اسٹریچ ہوں. اور ابھی رائٹ ناؤ جو ہے وہ 12:11 ہوئے, تو انشاءاللہ تعالیٰ 10 منٹ کے بعد 12:21 میں ہم ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل